ان نے یہ بات چھیڑی ہے کہ جنازے کے بعد دعا. ہم کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا سنت ہے. اچھی طرح سمجھیں, جنازے کے بعد دعا سنت ہے. لوگ کہتے ہیں سنت کیسے؟ ہم نے کہا میت کو غسل دو, پھر میت کو کفن دو, پھر میت پہ نماز جنازہ پڑھو, پھر میت کو قبر میں دفن کرو, اور دفن کے بعد دعا مانگو. یہ جو دفن کے بعد دعا ہے جنازے کے بعد ہے یا پہلے؟ بولو بھائی, جنازے کے بعد یا پہلے؟ جنازے کے بعد ہے نا. کہا جی وہ کہتے ہیں دفن سے پہلے, تم کہتے ہو دفن کے بعد. میں نے کہا بے وفا ہے دعا بے وفا والی, ہم با وفا ہیں دعا وفا والی. دعا جی وہ کیسے؟ میں سمجھانے لگا. آپ کا بیٹا بیرون جانے لگا, یہاں سے گاڑی کرائی, بیٹے کو روانہ کر دیا, بیٹا ملتان ایئرپورٹ سے بیٹھو دبئی جاؤ. دوسرا کہتا ہے نا ہمیں بیٹے سے پیار ہے. آپ نے گاڑی پہ بٹھایا اور ملتان ایئرپورٹ پہ گئے, وہاں بیٹے کا سامان اٹھایا. آگے ASF ایئرپورٹ سیکورٹی پولیس والے تھے, شیشوں والا دروازہ لگا تھا, اندر نہیں جا سکتے تھے. آپ کہتے ہیں بیٹا میرا دل تو کرتا تھا میں تجھے جہاز میں بٹھا کر آتا, لیکن یہاں سے آگے جا نہیں سکتا. اب خدا کے حوالے. ہم بھی کہتے ہیں ابا جی ہم نے غسل دیا ہے, ہم نے کفن دیا ہے, ہم نے جنازہ پڑھا ہے, قبر میں دفن کیا ہے, دل تو کرتا تھا اندر بھی جاتے, جا نہیں سکتے, اب خدا کے حوالے. اب خدا کے یہاں سے بیٹے کو روانہ کرو تو یہ وفا ہے, یا ایئرپورٹ تک جاؤ تو یہ وفا ہے؟ اب بات سمجھ آ گئی؟ یہ تو میں نے مسئلے کی بات کی ہے, دلیل سمجھو. کہتے ہیں یہ حدیث میں ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میت پر جنازہ پڑھو تو دعا مانگو. جب میت پر جنازہ پڑھو تو دعا مانگو. دیکھو دعا بعد میں ہے. میں نے کہا نا اس کا ایک ترجمہ انہوں نے کیا, مطلب انہوں نے, ایک مطلب ہم نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جب جنازہ پڑھو تو دعا مانگو, یعنی جنازے کے فوراً بعد مانگو. ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جنازہ میت پہ پڑھو تو دعا مانگو, یعنی جنازے کے اندر مانگو. دونوں کا مطلب. اب مطلب ٹھیک کس کا ہے؟ یہ الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں. الفاظ کس کے؟ توجہ رکھنا, اللہ کے. اور یہ الفاظ نبی سے سنے کس نے؟ حضرت ابو ہریرہ صحابی نے. نبی کا عمل دیکھ لو, صحابی کا فہم دیکھ لو. ساتھ تیرا دے تو مطلب تیرا ٹھیک ہے, میرا دے تو مطلب میرا ٹھیک ہے. مشکات کتاب الجنائز میں یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. میت پہ جب جنازہ پڑھو تو دعا مانگو. اس کے فوراً بعد حضرت ابو ہریرہ حضور کا عمل لائے ہیں. پہلے حضور کا ارشاد لائے, پھر حضور کا عمل ہے. کہتے ہیں کان رسول اللہ اذا صلی علی المیت فقال اللہم اغفر لحینا ومیتنا. جب حضور میت پہ تو جنازہ پڑھتے تو دعا مانگتے اللہم اغفر لحینا. اگر اللہم اغفر لحینا جنازے کے بعد ہے تو بات تیری بجا ہے, اگر جنازے کے اندر ہے تو بات ہماری بجا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا. اچھا ایک اور بات سمجھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اذا صلیتم علی المیت فدعوا, یہ نہیں فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر یہ فرماتے کہ جب میت پہ نماز جنازہ پڑھو تو دعا مانگو, یہ نہیں فرمایا. فرمایا جب میت پہ جنازہ پڑھو تو اخلاص سے دعا مانگو. کیا فرمایا؟ اخلاص سے دعا مانگو. یہ کیوں بات فرمائی ہے؟ حضور سمجھانا چاہتے ہیں آدمی زندگی میں مروت کے کام لیتا ہے, کبھی برادری کے لیے چلتا ہے, کبھی تعلق کے لیے چلتا ہے, کبھی رکھ رکھاؤ کے لیے چلتا ہے. یہ میت تجھ سے ہمیشہ کے لیے دنیا سے جدا ہو رہی ہے. اب برادری کے لیے نہ جانا, رکھ رکھاؤ کے لیے نہ جانا. اب جو تو نے جنازے میں دعا مانگنی ہے یہ اخلاص کے ساتھ مانگنا. اخلاص کے, اس کی مثال دوں تمہیں بات سمجھ آئے. یہ آپ کا گھر ہے,
ادھر آپ کا سکول ہے، درمیان میں سڑک گزرتی ہے، ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا سڑک پہ رش ہے، جب سڑک سے گزرو تو خیال سے گزرنا، جب سڑک سے گزرو تو کیا مطلب؟ گزر جاؤ، خیال بعد میں کرنا، یہ معنی ہے؟ بتاؤ نا، جب سڑک سے گزرو تو خیال سے گزرنا، کیا معنی؟ گزرنا خیال اکٹھا ہو۔ فرمایا میت پہ جنازہ پڑھو اخلاص سے دعا مانگنا، یہ نہیں ہے کہ پہلے جنازہ بغیر اخلاص کے ہو اور دعا بعد میں اخلاص والی ہو۔ نبی نے فرمایا اب ریا کا خیال نہ کرنا، برادری کے لیے نہ پڑھنا، یہ آخری ملاقات ہے، اخلاص سے دعا مانگنا۔ تو جس طرح ماں بیٹے کو کہتی ہے گزرنا خیال اکٹھا ہوتا ہے، نبی نے فرمایا جو ماں سے زیادہ شفیق ہے تیرا جنازہ اور دعا اکٹھی ہونی چاہیے۔